جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی ایک کو ہی لائق عبادت تسلیم کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب جسم کی آنکھوں کے ساتھ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر ہم ہولی ہولی بات کریں اس سے یا اونچی آواز سے اس سے پکاریں، کس انداز میں ہم بولیں گے تو وہ ہماری سن لے گا؟ تو کریم اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعلان عام کر دیا کہ اے حبیب آپ سے یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ انہیں اعلان عام کر دیں فإنی قریب، کہ میں تو قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب من حبل الورید، فرمایا کہ اتنا قریب ہوں کہ اس کی حبل ورید سے بھی قریب ہوں۔ انسان کی جو حبل ورید ہے وہ تو بڑی دور ہے، میں اس سے بھی قریب ہوں، میں اس سے بھی قریب ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو پھر ہمیں بچشم ظاہر نظر کیوں نہیں آتا؟ بچشم ظاہر جسمانی آنکھوں کے ساتھ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ خود تو فرما رہا ہے کہ میں حبل ورید سے بھی نڑے ہوں، بہت قریب ہوں، تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے، کوئی بھی سوال کرے کہ بتاؤ آج تک تو نے اپنی آنکھ کو دیکھا ہے؟ تو میرے پاس جواب ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر دیکھا بھی ہے تو میں نے آئینے کی مدد سے دیکھا ہے، آئینے کے سہارے سے میں نے دیکھا ہے، آئینہ کے سہارے کے بغیر میں نے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھا جو میرے قریب تر ہے۔ اور یہی سوال سیم یہی جواب آپ ہر ایک کا ہے۔ آئینہ سہارا بن جائے تو آپ اپنی آنکھ کو آئینے کے سہارے سے تو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بہت قریب ہے ہمارے۔ کوئی سوال کر دیتا ہے میرے سے آپ سے کیا آج تک تو نے اپنے سر میں جو موجود مغز ہے اس کو دیکھا؟ بڑا نیڑے ہے وہ۔ میرا جواب ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ وہ اگر دیکھنا ہی ہو کسی نہ کسی مشینری کے سہارے سے دیکھنا ممکن ہو سکے گا۔ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تیرے من میں جو دل موجود ہے کیا کبھی تو نے اپنے دل کو بھی دیکھا؟ ظاہر ہے میرا آپ کا ہم سب کا ایک ہی جواب ہے، اس طرح وہ دل نظر نہیں آتا۔ یہ دل اتنا بھی کمزورا نہیں ہے، یہ دل اتنا بھی لاوارث نہیں ہے جو ہر ایک کو ہی نظر آ جائے۔ اس دل کو دیکھنے کے لیے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میرا دل مجھ میں ہے میں دیکھ نہیں سکتا، میرا دماغ مجھ میں ہے میں دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھ مجھ میں ہے میں دیکھ نہیں سکتا۔ جب یہ چیزیں میں دیکھنے سے قاصر ہوں تو پھر پوری کائنات کا جو مالک اور خالق ہے اس کو بھلا جسم کی ظاہری آنکھوں سے کیسے دیکھنا ممکن ہو سکتا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیت تھی کہ شب معراج جو زیارت ہوئی فکان کعب قوسین او ادنیٰ، وہ خصوصیت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ ذات محمدیہ کے بغیر آدم سے اب تک اور صبح قیامت تک کے لیے کسی بھی دیر روح کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا رنگ و بو میں رہتے ہوئے جسمانی آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں اس اللہ کو دیکھ سکے، یہ کسی اور کی ہمت نہیں ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کے علاوہ۔ جب ہم اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے پھر اس اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو فرمایا انی قریب، میں تو قریب ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے اگر آپ رات کے وقت میں تیز لائٹ والی کار یا بس یا ٹرک جس کی لائٹ چل رہی ہو، بتلائیں بھلا کہ کیا رات کی تاریکی میں جو بس کی یا کار کی یا ٹرک کی جو لائٹ تیز چل رہی ہوتی ہے کیا ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ یقیناً اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟
उस बस की या ट्रक की या कार की जो लाइट है उसकी रोशनाई इतनी तेज है, अगर हम टिकटकी लगा के देखने की कोशिश भी करेंगे हमारी अपनी बसारत में नुक्स आ सकता है, खराबी पड़ सकती है, हिम्मत नहीं है। इंसानी हाथ से बनी हुई लाइट को टिकटकी लगा कर देखने की हिम्मत नहीं है, तो जो पूरी कायनात को बनाने वाला है उसके अनवारों तजल्लियात को टिकटकी लगा कर देखने की बला रसूलुल्लाह के बगैर किसी में हिम्मत हो सकती है? किसी में हिम्मत नहीं है। फरमाया कि जो मेरे बारे में मेरे बंदे तुझसे हबीब सवाल करते हैं उन्हें बतलाइए कि मैं तो करीब हूं, जिस्मानी आंखों के साथ तुम नहीं देख सकते मगर मैं करीब हूं, मैं करीब हूं और करीब हूं। तुम हौली हौली बोलो या बुलंद आवाज़ी से बोलो, वो सुनता है, सबकी सुनता है, शर्त ये है कि उसको कोई सुनाए। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, फरमाया कि मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं जब दुआ करने वाला दुआ करता है। शर्त यह है कि जो दुआ कर रहा है उसकी गुफ्तगू हराम से पाक हो, उसके मशरूबात हराम से पाक हो, उसकी खुराक हराम से पाक हो, उसका लिबास हराम से पाक हो, ये शर्त है। करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स बिखरे हुए बालों में, सादे से कपड़ों में मस्जिद में आ जाए, इस्तिगफार करे, तौबा करे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के या रब या रब या रब की सदाएं बुलंद करे। करीम आका फरमाते हैं कि अल्लाह इस पुकारने वाले शख्स की पुकार को क्यों सुनेगा भला, हालांकि इसका लिबास हराम, खुराक हराम, पानी हराम, ये हराम की आमेज़श से मुलव्वस लिबास और खुराक का इस्तेमाल करता है, तो सादगी के बावजूद भी इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। शर्त यह है कि इंसान हराम खाने से बचे, हराम पीने से बचे, हराम लिबास से बचे, हराम मामलात से बचे और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक ढाले, फिर अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाए और कहे कि या अल्लाह, वो करीम कबूल करता है, उसकी सुनता है, उसके करम फरमाता है। इज़ादान फरमाया जिस वक़्त भी वो मुझे पुकारता है, फल यस्तजीबू ली, अब चाहिए ये कि वो लोग मेरा हुक्म तस्लीम करें, वाल युमिनू बी, और ये भी चाहिए कि वो मुझ पे ईमान पे लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राह पा जाए।